پاکستان میں بنگلہ دیش کی سیاست کے ذکر کے وقت پہلا سوال جذباتی ہوتا ہے۔ کیا 1971 کا چیپٹر بند ہو چکا ہے یا اب بھی مستقبل کو شیپ کرتا ہے؟ لیکن 2026 کے یہ انتخابات صرف ماضی کے حوالے سے اہم نہیں۔ یہ الیکشن معاشی حقیقت، ریجنل پاور بیلنس اور ٹریڈ ڈائنامکس کا ٹیسٹ ہیں جس کا اثر پاکستان تک پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش ایک اہم سیاسی موڑ پر کھڑا ہے۔ کئی سالوں تک عوامی لیگ کے غلبے کے بعد اب اپوزیشن، خاص کر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو واپس آنے کا ریئلسٹک موقع نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جماعت اسلامی جیسی پارٹیز بھی سیاسی طور پر ریلیونٹ ہو چکی ہیں، چاہے اکیلی ہوں یا کولیشن کے ذریعے۔ پاکستان کے لیے یہ سوال نہیں کہ کون جیتنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ اگر نئی گورنمنٹ آتی ہے تو پاکستان کے لیے حقیقی طور پر کیا بدلے گا۔ فارن پالیسی پر BNP ہو یا جماعت، بنیادی پرومسز ملتی جلتی ہیں۔ معاشی بحالی، ایکسپورٹس میں اضافہ، روزگار کے مواقع اور فارن ریزروز کا استحکام۔ فارن پالیسی میں احتیاط نظر آتی ہے۔ کوئی بھی پارٹی پڑوسیوں سے ٹکراؤ کا وعدہ نہیں کر رہی اور کوئی بھی ایگزسٹنگ الائنسز کو توڑنے کی بات نہیں کر رہی۔ یہ احتیاط مجبوری ہے، آئیڈیالوجی نہیں، اور اس کی وجہ ہے بنگلہ دیش کی اکنامک ڈیپینڈنسی۔ اس کا اصل مرکز چائنا اور انڈیا ہے۔ یہاں ایک بنیادی ڈیٹا پوائنٹ بہت اہم ہے۔ پچھلے فائنینشل سال میں چائنا بنگلہ دیش کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر رہا، جہاں ٹوٹل ٹریڈ تقریباً $20 to $21 بلین تھا۔ انڈیا دوسرے نمبر پر، جہاں ٹریڈ $13 بلین سے زیادہ رہا۔ چائنا بنگلہ دیش کو انڈسٹریل مشینری، الیکٹرانکس، ٹیکسٹائل را مٹیریلز اور انفراسٹرکچر فائنینسنگ فراہم کرتا ہے، جو اس کی ایکسپورٹ ڈریون اکانومی کی بیک بون ہے۔ انڈیا کا کردار مختلف مگر اتنا ہی اہم ہے۔ زمینی رابطے، کاٹن اور یارن کی سپلائی، فوڈ آئٹمز، ٹرانزٹ اور لاجسٹکس۔ سیاسی بیان بدلتے رہتے ہیں لیکن سپلائی چینز الیکشنز کا انتظار نہیں کرتی۔ ان سب میں پاکستان کا کردار کہاں ہے؟ معاشی طور پر پاکستان بنگلہ دیش کا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر نہیں۔ ٹریڈ والیوم انڈیا اور چائنا کے مقابلے میں کافی کم ہے، لیکن ڈپلومیٹک طور پر کچھ چیزیں بدل رہی ہیں۔ کئی سالوں کے بعد ہائی لیول ڈپلومیٹک ٹاکس دوبارہ شروع ہوئیں، انسٹیٹیوشنل اور سیکیورٹی کانٹیکٹس واپس آئے، ٹریڈ، ایجوکیشن اور کنیکٹیوٹی پر گفتگو دوبارہ چلی۔ یہ کوئی ڈرامیٹک بریک تھرو نہیں، لیکن ریلیشن شپ کو نارمل کرنے کا پروسیس ضرور ہے۔ اگر BNP حکومت میں آتی ہے تو یہاں ان کا پاسٹ ریکارڈ چیک کرنا اہم ہے۔ اکنامک پریگمیٹزم، بیلنسڈ فارن پالیسی، ملٹیپل پارٹنرز کے ساتھ انگیجمنٹ۔ BNP کے لیے انڈیا اور چائنا سے رشتے کمزور کرنا ریئلسٹک نہیں، کیونکہ بنگلہ دیش کے 40% سے زیادہ ٹریڈ اور سپلائی ایکو سسٹم کا انحصار ان پر ہے۔ پاکستان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سٹیبل اور وارم ڈپلومیٹک ٹون، آہستہ آہستہ کوآپریشن، لمیٹڈ مگر کنسسٹنٹ انگیجمنٹ۔ بڑا لیپ نہیں لیکن رکاوٹ بھی نہیں۔ اس کے مقابلے میں جب جماعت اسلامی کو سیاسی لیوریج ملتا ہے تو پاکستان میں اکثر ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں، مگر معاشی ڈیٹا احتیاط کا مشورہ دیتا ہے۔ اس صورت میں بھی انڈسٹریل سپلائی چینز چائنا پر ڈیپینڈنٹ رہیں گی، ریجنل ٹریڈ انڈیا کے تھرو چلے گا اور ایکسپورٹ گروتھ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر سے جڑی رہے گی۔ یعنی آئیڈیالوجی ریٹورک کو شیپ کر سکتی ہے لیکن پالیسی کو معاشی گریوٹی کنٹرول کرتی ہے۔ پاکستان کے لیے اس کا مطلب سمبولک ڈپلومیٹک وارمتھ، کچھ پولیٹیکل یا مورل الائنمنٹ یا معاشی طور پر لمیٹڈ امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس تجزیے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی جیتے، چائنا بنگلہ دیش کا سب سے بڑا معاشی پارٹنر رہے گا، انڈیا ٹریڈ اور لاجسٹکس میں اسٹرکچرلی سینٹرل رہے گا، اور پاکستان کا اسپیس ڈپلومیسی میں ہے۔ یہ الیکشن ساؤتھ ایشیا کا اکنامک میپ نہیں بدلے گا، لیکن شاید کچھ دروازے جو سالوں سے بند تھے دوبارہ کھول دے، اور فارن پالیسی میں کبھی کبھی اصلی تبدیلی اسی طرح سے شروع ہوتی ہے۔